بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، حالت ایمان میں، حالت اسلام میں تمہیں موت آئے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی لا الہ الا اللہ پر، تو آج ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، بہت بڑا یہ کہنا چاہیے کہ ایک موضوع ہے لا الہ الا اللہ، چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس کو بس اتنا تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ لا الہ کی جو یہ لا ہے، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، ٹھیک ہے۔ لائے نفی جنس جو ہے یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لائے نفی جنس اسم پر داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو یہ نسب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اسم جو ہے منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لا ریبہ ہے، لا ریبہ فی، تو وہ بھی لائے نفی جنس ہے، اور اسی طریقے سے ہے لا حول ولا قوت، یہ بھی دونوں لا حول کا بھی لا اور ولا قوت کا لا، یہ بھی لائے نفی جنس کہلاتے ہیں۔ تو یعنی پوری کی پوری جنس کی نفی کرتے ہیں یہ، اور اسم کو نسب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان کا یعنی معمول سمجھ لیں انا کی طرح ہے، انا اور اس کی اخوات۔ بہرحال تو یہ لائے نفی جنس جو ہے پوری کی پوری یعنی جنس کی نفی کر دیتا ہے، یعنی کسی قسم کی یعنی شراکت نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی بھی قسم کی شراکت اللہ کے ساتھ، یعنی اس طرح سے مثال سمجھیں جیسے کہ آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فیکٹری میں آپ نے مثال کے طور پہ 1 ارب جو ہے آپ نے انویسٹ کیا اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے 50 پیسہ کسی اور کا بھی شامل کر لیا یا 10 پیسہ کسی اور کا شامل کر لیا، ٹھیک ہے۔ 1 ارب ایک بندے نے لگایا اور 10 پیسہ یا 1 پیسہ ایک بندے نے لگا دیا اس میں۔ اب 1 پیسے کا زمانہ نہیں ہے، لیکن مطلب 1 پیسہ اس کا ہے، اس میں 1 پیسے کی اس کی شراکت ہے، ٹھیک ہے، اس انڈسٹری میں اس کی شراکت جو ہے 1 پیسے کی ہے، اور ایک بندے کا کتنا ہے، 1 ارب ہے۔ تو اب مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن بہرحال وہ شراکت تو ہے، اس کی شریک تو ہے، آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی تم شریک نہیں ہو، 1 پیسے کی شراکت۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ نے اپنے لیے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کرو بندوں کی طرح، جسے ہم بندوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں نا کہ بھائی اس سے قیاس نہیں کرنا، یہاں قیاسی گھوڑے نہیں دوڑیں گے۔ تو اس لیے یہ لائے نفی جنس ہے کہ پوری کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سب کو یہی سکھایا کہ آپ پہلے نفی کر دو، پہلے کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر اللہ کے سکھائے سے سکھایا کہ پہلے آپ کہہ دو لا الہ، ٹھیک ہے، کہ کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہنا بحیثیت توحید کا پیغام یہ دیا کہ تم پہلے کہو کہ لا الہ، ٹھیک ہے، یعنی جن کو تم نے رکوع، سجدے، قیام، طواف، نظر و نیاز کے لائق سمجھ رکھا ہے، جنہیں تم دور و نزدیک سے پکارتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، حاضر و ناظر جانتے ہو، اللہ کے کاموں میں ان کو شریک مانتے ہو، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ جب تک تم یہ مشرکانہ عقیدے چھوڑ کر اللہ کو نہیں مانو گے، اس وقت تک جو ہے تمہارا الا اللہ کہنا نفع نہیں دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔
مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کتاب الحج میں 2815، جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے، دیکھ لے اس میں. تو یہ اس کے راوی ہیں حضرت زمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. فرمایا کہ کان المشرکون یقول، کیا کہتے تھے مشرکین؟ وہ بھی حج کرتے تھے نا، مشرکین بھی تو حج کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا حج ہوا ہے تو آپ نہیں آئے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر. اور پھر وہ سورہ توبہ کی کچھ چند آیات تھیں جس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے پڑھیں گے، تو آپ آئے تھے وہ حج کے دن سنانے پڑھ کر کہ اب آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، تو اور نہ ہی کوئی جو ہے نا یعنی اس طرح سے بے ڈھنگے انداز میں طواف کرے گا کعبے کا. بہرحال تو مشرکین بھی حج کرتے تھے، ان کا کام تھا حج کرنا، تو ہر سال حج کرتے تھے، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. قرآن مجید میں ان کا ذکر کافی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے. تو وہ لوگ حج کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرفات کے میدان میں بلند آواز سے لبیک بھی پکارتے تھے. تو مسلم شریف کے میں نے آپ کو یہ حدیث شریف جو حوالہ دیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا کہ مشرکین کہتے تھے کان المشرکون یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا. جب وہ یہاں تک کہتے ہیں نا لبیک لا شریک لک لبیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ تمہاری خرابی ہو بس کر دو، یعنی بھائی لکم قد قد، بس اتنا یعنی کافی ہے، چپ ہو جاؤ بس، اس کے بعد آگے نہ چلو. حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو وہ کیا کہتے تھے لیکن الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں. جو ہم پڑھتے ہیں تلبیہ، اب اس کا ترجمہ تو یقیناً لوگوں کو پتہ ہوگا. تو وہ کہتے تھے نہیں تیرا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لو لا شریک لک، ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے. اور پھر آگے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن، سوائے ان شریکوں کے، ٹھیک ہے، الا شریکن ہوا لکا، جن کا دراصل تو ہی مالک ہے، ہوا لکا تملکہ، یعنی ملکی وہ بھی تیری ہی ملکیت میں ہے، ان کا بھی تو ہی مالک ہے، ٹھیک ہے، خود ان کا بھی اور ان چیزوں کا بھی جن کا اختیار تو نے انہیں دے رکھا ہے، ان کے اختیار کا بھی تو ہی مالک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین لا شریک الگ پر تک پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَإِلَكُمْ قَدْ قَدْ، بس کرو یہیں رک جاؤ، یعنی لا شریک الگ کہہ کر الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک نہ کہو، یعنی تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی ہو، تم اس کے آگے نہ کہو. تو اب میں آپ کو بتانا صرف اتنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا یعنی جو کچھ جس کے پاس ہے سب کا اختیار بھی مانتے تھے کہ سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے. تو آج ہمارا جو ہے نا اپنا جائزہ لینے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ہے. اور اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ وہ اللہ کا جز ٹھہراتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے ٹھہرایا نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز، کہ روحانی بیٹا کہتا ہے، کوئی کون سا کہتا ہے. بہرحال ہم لوگ دیکھیں ایک درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، ٹھیک ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم اللہ کا جز ٹھہراتے ہیں، اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا بہت بڑے رتبے اور مرتبے کے ساتھ، کیا ہم اسے اللہ کے برابر کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند دی ہے؟ کوئی ہمارے پاس دلیل ہے؟ کوئی حجت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کس بنیاد پر ہم یہ کرتے ہیں؟ بلکہ آپ دیکھیں جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کے اشعار نہیں پڑھے جاتے؟ پردے انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اور بھی اشعار اس طرح پڑھے جاتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی اس طرح کے بےہودہ اور یعنی کہنا چاہیے کہ بے ادبی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اللہ کی شان میں اس طرح سے گستاخی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر ملا لیا جاتا ہے جبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں. ہر وہ چیز بت کہلائے گی، چاہے آپ اس کو بت کہیں یا نہ کہیں، جس میں رب کائنات کی صفات جان کر، یعنی جو صفت اللہ کی ہے اسی صفت کو آپ نے اس کے اندر آپ نے جو ہے
سمجھ لیا کہ اس کے اندر بھی وہی صفت ہے، دور نزدیک سے سننے کی صفت ہے اس کے اندر۔ دیکھیں معجزات کو، دو چیزوں کو کبھی بھی ملانا نہیں چاہیے، معجزات کو اور اللہ کے اختیارات کو، دو چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طرح کی تعظیم کرنے لگ جائے بندہ کہ جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، اسی یعنی مالک کے کل کے لائق ہے، وہ چیز بت ہے، خواہ تصویر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کسی تصویر کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا، کوئی تصویر آپ نے لگا لی اور اس پہ خوشبو لگا رہے ہیں، اس پہ ہار ڈال رہے ہیں، اس کو چوما چاٹی کر رہے ہیں، بلکہ میں نے ایک کو دیکھا تھا ایک کے گھر میں کہ کیا ہے، اس کمرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، میں نے منع کیا، میں نے کہا دیکھیں اس کمرے میں تصویر ہے، جہاں تصویر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا، خاتون نے، کہنے لگی تصویر نہیں ہے یہ تصور ہے، تصور اور تصوف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب کیا سمجھائے انسان، کتنا سمجھا سکتا ہے؟ جن کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ہوں کہ وہ پیر صاحب تھے جن کی تصویریں لگی تھیں جگہ جگہ دیواروں پہ، اور اسی کمرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، وہ کمرہ نماز کے لیے مختص تھا ان کے گھر میں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یعنی ہر وہ چیز بت ہے کہ جو یعنی اس کے اندر ایسی صفت سمجھی جائے کہ ہاں وہ بھی لائق ہے، تو اس لیے جو ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے وہ قبر ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی زندگی میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی استاد کو آپ اپنے ٹیچر کو ہی اس طرح کریں کہ مطلب جب تک وہ آئے، جب تک وہ کھڑا رہے آپ کھڑے رہیں، جب تک وہ بیٹھ نہ جائے آپ کھڑے رہیں، جب وہ آئے تو آپ اس کے لیے کھڑا ہونا لازمی سمجھیں۔ کسی کے لیے کھڑا ہونا ویسے ایک الگ بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہاتھ ملاتی تھیں، پیشانے پہ بوسہ دیتی تھیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھیں۔ یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن ایک ایسی تعظیم کہ جو انسان جس کے لیے خواہش مند ہو کہ میری ایسی تعظیم کی جائے، اور یہ کہ اس کی تعظیم اسی طرح کی جاتی ہو، تو یہ سب چیزیں بھی اسی میں شمار ہوں گی۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان سے احتیاط نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا، یعنی میرے طریقے پہ چلنے والوں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میرا مشرکین سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام بھی بار بار یہ بات کہتے تھے، وما انا من المشرکین، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مشرک نہیں ہوں، بلکہ مشرکوں سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی اللہ نے بہت ذکر کیے ہیں، سورہ ممتحنہ میں ہے، سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا کہا تھا، واضح طور پر صاف صاف کہا تھا، اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں۔ کہا میں بیزار ہوں ان سے، براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، ہاں میں صرف اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، صرف اور صرف کس کی؟ جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی، وہی میری رہنمائی کرے گا، فإنہ سیہدین، وہی مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا، وہی میری رہنمائی، اور وہی جو ہے، یہی بات ہے کہ اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام، یہی بات کو پیچھے چھوڑ گئے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً مِّنَ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، جو دوسروں کو اللہ کے برابر یعنی اللہ کی طرف یعنی بنا لیتے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے علاوہ بھی اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرح میں نے اس کا ادب آداب بجا لاتے ہیں، ویسے ہی ڈرنے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپ پڑھیں
احادیث مبارکہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ بے شمار صحابہ کرام کا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات آپ کے جو ہے مذکور ہے حدیث میں کہ صحابہ کرام آتے تھے اور یعنی اس طرح کی باتیں یعنی حسن ظن کے مطابق کرتے تھے کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص یعنی وہ بڑا نیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرما دیتے تھے۔ احادیث میں ایسی باتیں موجود ہیں، آپ نفی کر دیتے تھے کہ نہیں وہ تو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق تمہارا یہ گمان ہے۔ بخاری مسلم اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گی احادیث، صحیح احادیث مل جائیں گی۔ اور ہم نے جس کو دیا ہے بزرگی کا سرٹیفکیٹ، ہم گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے علاوہ بس ہمارے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے سوائے گمان کے۔ ہم صرف گمان کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرنا چاہیے اور گمان بھی کرنا چاہیے، اچھا اللہ تعالیٰ سے اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بی، تو ہمیں اچھا گمان اللہ سے رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں شرک سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اور ہم نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم تو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا بزرگ تھا، وہ تو بس جنتی ہے، اور اس کا قبر نہیں بنتی، اس کے مزار بنتا ہے، اس وہاں کمرہ بن جاتا ہے، وہاں شیشے لگتے ہیں، خدا معلوم کیا کیا ہوتا ہے، فانوس لگتے ہیں، اور کیا وہاں پہ ہردنگ بازی ہوتی ہے، بس کانوں کو ہاتھ لگائیں، آپ دیکھیں تو آپ نا شرم سے سر جھک جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ تو اور ہم ایسے قبروں پہ قبرستان میں جانے کا تو حکم اس لیے تھا کہ تمہاری آنکھیں نم ہو، تمہیں دنیا کی بے رغبتی ہو، اور تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ اور وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ کر لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، تاکہ اس کی افادیت، اس کے جو ہے کہ کہتے ہیں فوائد، اس کے نفع، ٹھیک ہے، ہمیں حاصل ہو۔ اور اگر ہم ایسے پڑھتے رہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایسے آپ کسی کو بھی پڑھوا دیں، ایک